نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا إله إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تلاوت لگاتی ہوں پہلے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ سورہ کہف جو ہے یہ پارہ نمبر 15 کے اندر موجود ہے، اور اس کا جو نام ہے کہف، یہ اصحاب کہف کے اوپر رکھا گیا ہے۔ اس آیت کی جو 10ویں صورت ہے اس میں اصحاب کہف کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی زندگی کے تیسرے دور میں نازل ہوا۔ جو مکی زندگی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی مدینہ میں وہ ہجرت کر کے گئے تھے، اس سے پہلے جو مکہ میں ان کی زندگی تھی 13 ایئرز، وہ اس کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو سورہ نازل ہوئی ہے نا، یہ بیسیکلی تیسرا دور ہے نا اس میں نازل ہوئی ہے، اور اٹ از اباؤٹ 590 سے شروع ہوا تھا تیسرا دور، اور 1090 تک چلا تھا۔ اب 1090 کے بعد پھر چوتھا دور شروع ہوتا ہے۔ تو اس جو دوسرا دور تھا نا اس میں تو یہ تھا کہ جو قریش تھے، جو 590 سے پہلے کا دور تھا، اس میں جو قریش تھے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک اور جماعت جو تھی نا اس کی بہت زیادہ تضحیق کرتے تھے، الزامات، اعتراضات، اور بہت زیادہ پروپیگنڈا وغیرہ کرتے تھے۔ لیکن یہ جو تھرڈ دور تھا نا جس میں یہ سورہ نازل ہوئی، اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ ظلم و ستم، مار پیٹ، ان پہ معاشی دباؤ اور اس طرح کی سب چیزیں کرنی شروع کر دی تھی۔ اور ایون یہ کہ بہت سے مسلمانوں کو بڑی تعداد میں ملک چھوڑ کے حبش کی طرف بھی جو ہے جانا پڑ گیا، مائگریٹ کر کے۔ تو اس ایرا میں یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو خاندان کو نا شعب ابی طالب میں محصور کر کے ان کا مکمل معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کر دیا گیا تھا۔ تو لیکن اس وقت کیونکہ 2 شخصیتیں ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ موجود تھے، تو اس لیے جو ان کی جو ذاتی اثر کی وجہ جو تھی نا، وہ قریش کے جو دونوں بڑے خاندان کی پشت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ اور 1090 میں جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو پھر چوتھا دور شروع ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ تھرڈ دور میں اس وقت یہ نازل ہوئی۔ اور اس کا جو اصل مضمون اور موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کے جواب میں یہ نازل ہوئی سورہ پاک جو تھے۔ انہوں نے کیا کیا، جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ اہل کتاب سے مشورے کیے، جو یہودی و نصارہ ادھر تھے، یہودیوں سے مشورے کیے آپس میں کہ کیا ہم ان سے ایسی چیز پوچھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کے پاس کوئی غیبی علم کا ذریعہ ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے پھر 3 سوال کیے۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ دوسرا سوال کیا کہ قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے،
اور تیسرا سوال کیا کہ ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے۔ اب یہ تو تینوں قصے ہیں نا، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ حجاز میں ان کا کوئی چرچا وغیرہ نہیں تھا کہ کسی لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا دیکھتے ہیں کہ حضور پاک کو ان کے جواب آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نہ صرف ان کے سوال کے جواب دیے سورہ کے ذریعے، بلکہ ان کو پوری قصوں کی پوری تفصیل بھی جو ہے نا وہ اس میں ان کو بتا دی۔ تو سب سے پہلے جو اس میں قصہ ہے نا اصحاب کہف کا، وہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اس میں چھوٹا سا مطلب ایک آپ لوگوں کو ایک برڈز آئی ویو ہو جائے سورہ کا، وہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کا جو قصہ ہے نا اس میں یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے جو مٹھی بھر نیک لوگ جو تھے وہ اس وقت جو تھے لوگوں اپنا ایمان بچانے کی خاطر جو تھے وہ اپنے علاقے سے نکل کے چلے گئے اور انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، تو ان کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ ان کی تعداد ڈیفرنٹ ہے، یہی بات، اور اس قصے سے اللہ تعالیٰ جو تھے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مٹھی بھر مسلمان جو مکہ میں موجود ہیں تو یہ بھی اپنا ایمان بچانے کی خاطر اگر جاتے ہیں یا کسی دوسری جگہ، جیسے وہ حبش میں چلے گئے تھے، دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں، تو انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں قصہ دے کے تسلی بھی دی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ قصہ سوالوں کے جواب میں بھی تھا۔ اور پھر دوسرا جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا، اور جس میں بتانے کی کا جو ہے وہ ریزن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی جو مصلحتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، جو بہت سی انسان کی نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ انسان کو کئی دفعہ لگتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بتائی ہوئی جو چیز ہے اس کے اندر چاہے آپ کو کچھ بھی نظر آ رہا ہو لیکن اس کا نتیجہ خیر ہی ہوتا ہے، چاہے آپ کو اس میں برائی نظر آ رہی ہو۔ اچھا، پھر اور تیسرا قصہ جو تھا وہ ذوالقرنین کا قصہ ہے، اور اس میں یہ سبق آتا ہے کہ جو مکہ کے جو لوگ ہیں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم اپنی تھوڑی تھوڑی سی جو ملکیت پہ بڑے خوش ہو رہے ہو اور بڑا تمہیں اس کا زوم ہے، اور ذوالقرنین جو تھا وہ اتنا زبردست فرما بردار اور اتنا زبردست فاتح تھا، اس کی اتنے عظیم الشان ذرائع کا مالک تھا، لیکن وہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اپنے خالق کو کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم اس نے کیا ہے اور ہمیشہ ان کا اوبیڈینٹ رہا ہے۔ تو یہ بتایا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اس نے تو اتنی دنیا کی سب سے بڑی مستحکم دیوار جو تھی وہ بنائی ہے۔ تو اینڈ میں جب یہ سورہ ختم ہو رہی ہے تو پھر یہی جو جس طرح سورہ سٹارٹ ہوتی ہے اسی طرح اس کے اینڈ میں بھی سیم باتیں دہرائی گئی ہیں، یعنی کہ توحید اور آخرت جو ہے وہ سراسر حق ہے، اور انسان کی اپنی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ توحید اور آخرت کے اوپر ایمان رکھے اور اپنی اصلاح کرے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ زندگی بسر کرے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو یہ سب اس کی اپنی ہی زندگی میں خرابی ہوگی۔ تو یہ تو ایک برڈز آئی ویو ہم نے دے دیا۔ میں آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ سورہ کہف کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ فتنہ دجال سے بچے رہیں گے۔ اگر کوئی پوری سورہ نہیں پڑھ سکتا تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کرنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ یہ ان 5 آیتوں کا جو ہے وہ ترجمہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، پہلی آیا میں ہمیں بتایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، جیسے ہماری سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے، اسی طرح الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے یہ کتاب اپنے بندے پہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کہ اس میں کوئی ہر بات اس کی حق اور صداقت کے اوپر ہے۔ آگے یہ بتایا گیا ہے کہ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کرنے والی کتاب ہے، یعنی اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی اس میں ٹیڑھی میڑھی بات نہیں ہے، صاف اور کلیئر بات کی گئی ہے، اور اس کے اندر کچھ ایسی بات نہیں رکھی کہ جس کے اندر کچھ جو ہو کچھ اور مطلب ہو، کہیں کچھ اور سمجھنے میں مشکل ہو۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگوں کو یہ کیا
کتاب بتاتی ہے کہ سخت عذاب سے خبردار کرتی ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلے گا اس کے لیے تو نیک عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، لیکن جو ایسا نہیں کرے گا تو اس کے لیے سخت عذاب سے اس کو وارن بھی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر وارننگ بھی ہے اور اس کے اندر پھر کیا ہے، خوشخبری بھی ہے کہ جو نیک عمل کریں گے ان کو اچھا اجر ملے گا، اور پھر سب سے اچھی بات یہ کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ ان لوگوں کو ڈراتی بھی ہے، یعنی کہ تھوڑا سا ان کے لیے ڈرا رہی ہے جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔ اب یہاں پر یہ لوگ یا تو وہ کہتے تھے کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلاں جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، یہ اکثر یہ ہم دیکھتے ہیں نا کرسچنز یہ بات کرتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اس بات کا کچھ علم نہیں ہے، نہ ان کو علم تھا اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، یعنی کہ کانٹرڈکشن بھی ہے کہ بالکل ہی غلط بات ہے، اور یہ نہ صرف غلط بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے جو یہ کر رہے ہیں، ہاں یہ محض جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کو خود بھی اس بات کا پتہ ہے لیکن یہ پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا جی آگے ہے، اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ تو اللہ اس میں یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا رنج نہیں تھا کہ ان کو اتنی تکلیفیں آ رہی تھیں یا ان کو قریش اتنا پریشان کر رہے تھے، ان کو اصل میں یہ غم کھاتا جا رہا تھا کہ یہ میری قوم کیوں نہیں اپنی جو گمراہی اور اخلاقی پستی سے کیوں نہیں نکل رہی، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کا یقین تھا نا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کا کیا انجام ہوگا، تو وہ اتنا ان کا دل نرم تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں تاکہ آخرت میں کسی کو جو ہے سب کو وہ اچھا اجر ملے اور برا اجر نہ ملے۔ ان بات کا خوف آتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے جہنم ہوگی، یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا کہ تم ان کے لیے اتنے پریشان جو ہو وہ کیوں ہو رہے ہو، کیونکہ تمہارا تو یہ جو کام ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو مومن بنا دو، کیونکہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم تو صرف اس رنج میں کیوں گھلتے جا رہے ہو۔ اتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی ہے اور کہا ہے کہ تم نے تو بس تمہارا تو فریضہ ہے تبلیغ ہے، جو تم نے کرنا ہے وہ تو یہی ہے کہ بس ان کو صحیح بات بتا دو، جو یہ مان جائے گا تو وہ اپنا بھلا کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم نے ان کو ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ تم نے ان کو ضرور مومن بنانا ہے، تمہاری ڈیوٹی بس پیغام پہنچانے کی ہے، جو مان جائے گا اس کی بہتری ہے، جو نہیں مانے گا وہ اس کا اپنی غلطی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں جو ہے نا اس کیفیت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی بیان آتا ہے، یہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، اور اسی طرح کا بیان سورہ شورى میں آیت نمبر 3 میں بھی آیا ہے، جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں یہ ہے کہ میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے، مگر پروانے ہیں کہ اس پہ ٹوٹے پڑتے ہیں جل جانے کے لیے، وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی طرح آگ سے بچیں مگر پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ ایسا ہی حال میرا ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کے آگ میں گرے پڑتے ہو۔ جی آگے پڑھتے ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، یہ بہت ہی اچھی دعا ہے، یہ ہمیں جو ہے نا پڑھنی چاہیے اپنے لیے۔ اصحاب کہف کی دعا ہے، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ ہم سب کو یاد کرنی چاہیے دعا، اور اس میں ہے کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ کہ جب انہوں نے یہ دعا کی تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے 2 گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جب اپنے ایمان بچانے کے لیے یہ لوگ جو تھے نکلے نا وہاں سے، ایکچولی یہ جو جس جگہ پہ یہ اصحاب کہف تھے نا، کہف کا جو مطلب ہے نا یہ عربی زبان میں غار کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا تنگ کھو یا
کو بھی بولتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اگلا ورڈ اس میں آیا نا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب الکہفی تو کہف ہو گئے، اور رقیم کہتے ہیں کہ جو اس جگہ کا نام ہے. اس میں کچھ اختلاف ہے. کچھ صحابہ اور تابعین کہتے ہیں کہ یہ اس بستی کا نام ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ عقبہ اور فلسطین کے درمیان میں واقعہ تھی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ قطبہ ہے جو صحاب کہف کے غار کے باہر تھا. تو اب یہ کس طرح ہے کہ یہ جو لوگ تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے اس بستی میں سے نکلے، اور پھر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو ہمارا جو ہے وہ ہم پہ اپنی رحمت خاص سے ہمیں نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. تو ان کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور پھر ان کو جب وہ اس غار کے اندر گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتنے ہی سالوں کے لیے سلا دیا، گہری نیند، تاکہ ان کو نہ کوئی تکلیف ہو اور نہ کوئی پریشانی ہو، اور بس وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے گئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی کمفرٹ دی کہ ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہونے دی کہ کوئی ان کو اور مشکل آئے، پریشانی آئے. اللہ نے ان کی ایسی دعا قبول کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں غار میں ان کو سلا دیا، گہری نیند، یعنی کہ وہ اب بے فکر ہو گئے اور کسی بھی مسئلے کا ان کو کچھ بھی نہیں پتا، نہ کسی نے ان کو تنگ کیا. سبحان اللہ. جب کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جاتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبق دیا کہ ایسے ہم ان کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں. جب وہ انہیں جب اٹھایا کہ دیکھیں، اور پھر اللہ سبحانہ نے کہا کہ ان کے جو دو گروہ تھے کہ وہ آپس میں دیکھیں، کہ وہ جب وہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ دیکھیں گے اب تم صحیح مدت کا تمہیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ یہ کتنی دیر کے لیے ہم سوئے رہ گئے. اب ہم آیا 13 سے لے کے 17 تک کریں گے. اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. ہم ان کا اصل مقصد تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبود ان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. تو اب ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں. پہلے میں اس کا تھوڑا سا ہسٹورک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ جو ہے قصہ جو اصحاب کہف کا قصہ ہے، یہ جیسے کہ ان کے کوسچنس کے آنسر میں جو ہے وہ وہی نازل ہوئی. تو یہ پہلے جو اس کا اولڈسٹ ایویڈنس جو ہمیں ملتا ہے نا، وہ ایک کرسچن پریسٹ ہیں جیمس سیروجی. ان کی سیریک زبان میں جو تھا وہ سب سے پہلے اس کا ذکر آیا تھا، اور پھر بعد میں لیٹر آن جو ہے اس کا جو ٹرانسلیٹڈ پرنٹڈ ورژن جو تھا گریک اور لیٹن لینگویجز میں بھی ہوا. اسی کے جو ایک رائٹر ہیں گبن، ان کی ایک بک ہے فال آف دا رومن امپائر، اس کے اندر انہوں نے اس کا جو ذکر ہے وہ 7 سلیپرز کے نام سے جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے یہ جب اصحاب کہف کا واقعہ ہوا تو اس زمانے میں جو بادشاہ تھا جس کے ظلم سے وہ لوگ بھاگے تھے، اس کا نام جو مفسرین ہیں وہ دکیونوس کہتے ہیں، اور گبن جو تھا وہ کہتا تھا ڈسیسس، اس کا نام اس نے بتایا. اب شہر میں جس میں یہ واقعہ پیش آیا تو اس شہر کا جو نام تھا وہ ایفیسس کہتے ہیں، اور یہ ویسٹرن کوسٹ آف روم کے اوپر موجود تھا. اور آج کل جو ہے وہ اس کے ہمیں جو اگر دیکھے جائیں ریمینس وہاں کہاں ہیں، ٹرکی کے ایک شہر ازمیر کے پاس جو ہے وہ اس کے ریمینس پائے جاتے ہیں. اب جب اصحاب کہف 300 ایئرس کے بعد جب سو کے اٹھے تھے تو اس وقت جو تھا جس کا راج تھا وہ تھا تھیوڈوسس سیکنڈ.
اس کا جو تھا وہ رومن امپائر کے اوپر جو تھی اس وقت کرسچینٹی جو تھی وہ پھیل چکی تھی، اور اس وقت وہ لوگ جو تھے وہ جاگے تھے۔ اب ہم اس کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، یہ تو اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہو گئی، اور اب ہم اپنی صورت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ذکر میں آیا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نحن نقص علیکم نبأہم بالحق، تو اس میں یہ ہے کہ حق کے بارے میں جو ذکر ہے نا، وہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم حق کو سمجھیں۔ اب یہ جو قصہ ہے نا، اس کو صرف ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ اصحاب کہف کا قصہ ہے، یہ کوئی سٹوری ٹیلنگ ہے۔ یہاں پہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو قصے قرآن پاک میں بتائے ہیں، ان میں ہمارے لیے بہت سے مورلز ہیں، یہ صرف سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، بہت سے ہم نے اس میں سے لیسنز جو ہیں وہ ڈرائیو کرنے ہیں۔ تو جو پہلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کی کہ یہ لوگ حق کے اوپر جو تھے نا، وہ ہمیں بتانے کی ایک ایمفسس کیا گیا ہے کہ ہم سب بھی حق کو سمجھیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ وہاں پر وہ 9 عمر نوجوانوں نے کیا۔ یہ فتیہ جو کا ورڈ ہے نا، جو اس میں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ 9 عمر لڑکے۔ اب یہ عام طور پہ یہی تصور ہوتا ہے نا کہ اللہ کا خوف یا اللہ کی جو محبت ہے وہ دھیڑ عمر یا بڑھاپے کا تقاضا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے سب کو کہ نوجوانی میں جو انسان نیک عمل کرتا ہے، جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے، تو اس کا تو ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ ابھی بھی الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر ہم اس کو فالو کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کی ہمیں اس کے قابل بنائے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکیں۔ تو اس میں اب ہمیں یہ انہوں نے بتایا کہ وہ نوجوان تھے اور وہ جو تھے وہ سوچتے تھے کہ اللہ کا ان کے اندر خوف تھا، اور they were like thinking about it۔ دیکھیں نا، اب سارے جو ان کے ارد گرد کے انوائرمنٹس تھے اس میں تو بہت سارے مشرک تھے، اور وہ لوگ تو اللہ پہ اس وقت یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ تھا کہ وہاں پر ایک گوڈس تھی ڈائنا، اس کا جو تھا ایک ٹیمپل تھا وہاں پر، اور جس کی وہ جو تھے وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور ایون وہاں پہ بہت سے جادوگر وغیرہ بھی تھے۔ بت پرستی تو تھی ہی صحیح، اور وہاں پر جو تھے وہ جادوگر تھے، اور وہ لوگ جو تھے ایون بہت سے جیوز جو تھے وہ اس بزنس کا پارٹ تھے، بالکل یہ سیریا میں، پیلسٹائن میں اور ایجپٹ میں۔ اور یہ جو جیوز تھے یہ کہتے تھے کہ ہماری یہ جو جادوگری ہے، جو فن ہے، اس کا وہ جو اپنا کہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے۔ تو اس سارے ایرا کے اندر جو ہر طرف ان کی نوجوانوں کے ارد گرد جو چیز تھی وہ سب شرک چل رہا تھا، لیکن انہوں نے خود اپنی فطرت کے اوپر جا کے یہ سوچا، انہوں نے جو ہے اس پہ غور و فکر کیا، اور پھر دین دے ریئلائز کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس کا جو ہے ساری زمین آسمان کا بنانے والا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے انہوں نے اس سچویشن میں بھی حق کو پہچانا۔ دیکھیں نا، ان کے پیرنٹس وغیرہ تو اس طرح نہیں تھے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت کوئی نبی ہی ہوں اور ہم اپنے پیرنٹس کے اس کے اوپر ہی فالو کریں تو ہی ہم سیدھے رستے پہ جا سکتے ہیں۔ سیدھے رستے کو پہچاننے کے لیے ہمیں حق کو پہچاننا ہے، خود غور و فکر کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کی جو چیزیں ہیں نا وہ ریویل ہونے لگ جاتی ہیں انسان کے اوپر آہستہ آہستہ۔ اور پھر صرف یہی نہیں انہوں نے کیا، انہوں نے یہ بھی کیا کہ دین دے پلانٹ کہ کیونکہ یہ سب تو جو ہیں، یہ بادشاہ تو ہمیں یہاں پر نہیں رہنے دے گا، اگر اس کو ہمارا پتہ چلا تو وہ یا تو انہیں سنسار کرے گا یا مرتد ہونے پہ مجبور کرے گا۔ تو وہ خاموشی سے بھی رہ سکتے تھے اپنے دین کے اوپر، بٹ دے پریفرڈ کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور انہوں نے وہاں سے پھر آپس میں ان کو اس غار کا آلریڈی پتہ تھا، جیسے ینگسٹرز ہوتے ہیں نا ایسے گھومتے پھرتے ہیں اور کسی جگہ کا پتہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا لیٹس گو ود دیئر، تو وہاں جا کے ہم پناہ لے لیتے ہیں۔ اور وہ دیکھیں نا، اب انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ جو ہے وہ یقین کر کے وہ اپنی جگہ چھوڑ کے اپنا ایمان بچانے کے لیے بیسیکلی، اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ لوگ جو ہیں اس غار میں چلے گئے۔ اور جب وہاں پر وہ گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اپنی کیسی رحمت ان کے اوپر جو ہے وہ ڈالی، اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی کس طرح جو ہے وہ مدد کرتا ہے۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی ہمت اور بہادری چاہیے ایسا کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ نا حق کی چاہت ہو انسان میں، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ انسان کو خواہش ہو کہ وہ حق کو پہچانے، اس کی چاہت کے لیے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں آپ کے اندر کوئی چاہت ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو وہ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی ہدایت دیتے ہیں آپ کو جتنی آپ کے اندر چاہ ہوتی ہے۔ اور پھر سیکنڈ چیز کیا ہے کہ اس کو پھر کوشش بھی کرنی کہ اب حق کو پہچاننے کے لیے پھر ہم کیا کیا کوششیں کر سکتے ہیں، غور و فکر کریں اللہ کی کائنات کے اوپر، ٹائم لگائیں، اس پہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔
اور پھر تیسرا دیکھیں نا، جب ایک انوائرمنٹ ایسی آپ کو لگے کہ جو فیوریبل نہیں ہے تو اس انوائرمنٹ کو بھی چھوڑ کے جائیں، اور ایسی جگہ پہ اپنا جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کے ایمان نہیں بچ سکتا یہاں پہ اس کو خطرہ ہے یا آپ کسی غلط کام میں پڑ سکتے ہیں، تو اس چیز کو انوائرمنٹ کو چھوڑ کے جانا چاہیے ہمیں وہاں پر سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کریں ہر چیز کے لیے۔ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جب توکل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انہوں نے دیکھے نا ساری دنیا کی لذتیں چھوڑی اور اللہ کی جو ہے وہ روحانیت کی لذت وہ پانا چاہی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ان کی مدد کی۔ تو اب جب وہ جس غار کا ذکر کرتے ہیں کہ جب وہاں پر وہ تھے تو وہ ایسا غار تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سورج جو تھا وہ مغرب اور مشرق میں جب طلوع اور غروب ہوتا تھا تو وہ اس غار کے اوپر نہیں آتا تھا۔ اب اس کے دو تین ہیں مطلب، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ایک ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے۔ تو اس کا مطلب اس سے ہے کہ اب وہ غار کے اوپر بھی غور و فکر کریں۔ جیسے تو ہم کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ غار پروبیبلی اس کا فیس جو تھا وہ نارتھ سائڈ کے اوپر تھا، تو اس لیے پتہ نہیں لگتا تھا کہ جب سورج آتا جاتا تھا تو ڈائریکٹ اس کے اندر سورج کی روشنی نہیں آتی تھی، تو اگر کوئی اندر دیکھتا تو اس کو اندھیرا لگتا تھا۔ اور اس کے اوپر بہت سی فلسفیز آئی ہیں، نہ صرف یہ جو سائنٹسٹ نے بھی، اور بہت سے علماء اور جو بہت سے لوگ ہیں انہوں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اندر گئے تو شاید کوئی پورٹل تھا جس میں سے وہ چلے گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پروبیبلی وہ جو ہے وہ کرائیو فریز ہو گئے تھے، کیونکہ ایسے سورج جو نہیں آیا گیا تو پروبیبلی کرائیو فریزنگ کے فارمولا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کر دیا تھا، فریز کر دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں یہ انکیوبیٹر کی طرح تھا کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انکیوبیٹر میں رکھا ہوا تھا کہ کہیں سے سورج ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر اس کے اندر تھا جس میں وہ رہا۔ اب یہ آگے ہے نا، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، جسے اللہ بھٹکا دیتا ہے، اس میں سے جو کوئی بھی وہ نہیں پھر وہ اس کا ہو سکتا ہدایت دینے والا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھٹکاتے ہیں، اٹس ناٹ لائک دس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے اندر ایک جو ہم پچھلے پوری آیتوں کا مقصد دیکھتے ہیں نا، تو پھر ہمیں بہت سے مورلز اس کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان خود چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور جو نہیں چاہتا، جو وہ ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا، اس سے جو ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے اور وہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کو پتہ چلے اس بارے کو، تو پھر وہ بھٹکتا ہے۔ تو جو انسان بیسیکلی جیسا خود چاہتا ہے نا اس کے اندر سے، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ وہی کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے بہت سے مورلز جو ہیں وہ ہم اس میں سے اس رکوع میں سے نکال سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم حق کو پہچانیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کو ایگزسٹنس کو پہچانیں، اور جیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا ذکر کرتے ہیں یا عبادت کا ذکر کرتے ہیں نا، تو جیسے ہم کئی دفعہ باہر نکلتے ہیں اور نیچر کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر صرف یہی نہیں کہ ہم تسبیح کریں، اگر ہم نیچر کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ واہ کتنے خوبصورت پھول ہیں، کتنے اچھے کلرز ہیں، کیسا کمبینیشن ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ پھر جیسے ہم چھوٹی چھوٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات کو دیکھتے ہیں، چونٹی کو دیکھا تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ کیسا ان کے اندر جو ایک ڈسپلن ہے جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ مچھر کو دیکھیں تو کتنے نازک اس کے پر ہیں، اسی طرح مکھی کے حالات دیکھیں، شہد کی مکھی دیکھیں کہ کیا اس کے فوائد ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات کے انسان حیران ہوتا ہے۔ تو یہ غور و فکر بھی جو اللہ کی کائنات پہ کرتا ہے نا، تو پھر انسان کے اندر ایک بلیف آتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہم حق کو پہچانیں، دوسری یہ کہ پھر ہم کوشش بھی کریں اس طرف، حق کو حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے اور غور و فکر کرنا ہے، اس کائنات پہ اپنا ٹائم بھی لگائیں۔ یعنی کہ جیسے ہم شام کو سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اس میں سے بھی آپ اپنا 10-15 منٹ ایسا دیکھیں کوئی ہسٹورک سن لیں، کوئی ہسٹری کے متعلق سن لیں، کوئی اسلامک واقعہ سن لیں، کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، ان پہ ٹائم لگا لیں، تو پھر انسان کے خود بھی بلیف اس میں اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کیا اصحاب کہف نے کہ وہ جو ایک انوائرمنٹ جو تھا ان کو لگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے، تو یہاں پر تو ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، تو وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو ہمیں بھی یہ پھر ایک لیسن ہے کہ ایسا کوئی سٹیپ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایسی محفل میں اگر ہم ہیں جہاں پہ ہمیں لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، یا اس محفل میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو اس گیدرنگ میں ہم ہیں، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں، تو ہمیں بھی وہاں سے پھر اٹھ کے چلے جانا چاہیے، ٹھیک
ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے اندر گٹس ہونے چاہیے کہ ہم ایٹ لیسٹ وہاں سے اٹھ کے جا سکیں, نہ کہ یہ پھر خاموشی سے بندہ بیٹھا رہے. کہیں تو منع کرنا چاہیے, لیکن نہیں کر سکتے تو کم از کم وہاں سے اٹھ کے تو ہم جا سکتے ہیں. اور اللہ اسی طرح ہمیں, اور اس میں سے یہ واقعہ آتا ہے کہ یہ جوانی میں جو انسان کو سمجھ آتی ہے نا, تو ہمارے پہ اب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ واقعات سنائیں, اور یہ جو مورلز ہیں اس میں سے جو نکلتے ہیں وہ بھی انہیں بتائیں, کہ ان کے ساتھ بھی ہم شیئر کریں, تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ کیسے کیسے ہمارے قرآن پاک میں کس قسم کی چیزوں کا ذکر ہے, وہ بھی تھوڑے سے موٹیویٹ ہوں اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے. اور 5ویں چیز کیا ہمیں سبق نکلتا ہے کہ توکل کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. جب آپ اس راہ پہ چلیں گے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں, تو پھر آپ کو توکل بھی کرنا پڑے گا. جب آپ توکل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات ہوتے ہیں جو انسان ان کو خود وٹنس کرتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ ایسے تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا, اور پھر اس طرح ہو گیا. نمبر 3 جو کہ آیا نمبر 18 to 22 تک کا ہم جو ہے وہ اس کی ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں, حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے, اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے, اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا, کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا, شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے. پھر وہ بولے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دیکھ کر شہر بھیجے, اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے, وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے. اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے, ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے, یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے, اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے. اسی طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی, اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا, ان پر ایک دیوار چن دو, ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کی معاملات پر غالب تھے, انہوں نے کہا, ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا, اور کچھ دوسرے کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہو, میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو, اور نہ ہی ان کے متعلق اس سے کچھ پوچھو. یہ جیسے کہ ہم نے پہلے رکوع کیا تھا, اس میں اصحاب کہف کا قصہ شروع ہو چکا تھا, جس میں ہمیں پتہ تھا کہ یہ لوگ جو تھے وہ اپنا ایمان بچانے کی خاطر اس میں ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی تھی, اور وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی پیار سے سلا دیا تھا, اور یہ ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی تھی تاکہ انہیں کوئی آواز وغیرہ بھی نہیں آئے. اب جب ہم اس پہ پہنچے ہیں رکوع پہ, تو اس میں ہمیں ایک تو کنڈیشن بتائی ہے اس غار کی کیا تھی. پچھلی رکوع میں ہمیں تھوڑا سا یہ بتایا تھا کہ وہ سورج جو تھا وہ جب نکلتا اور غروب ہوتا تھا تو اس کی روشنی جو تھی غار پہ نہیں پڑتی تھی. اس میں ہمیں یہ بتایا ہے, اسی کی کنٹینیوٹی میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم انہیں جب اگر کوئی ان کو دیکھتا تو ایسے اس کو لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں, لیکن ریالٹی میں وہ سو رہے تھے. اور پھر یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کروٹ سبحان اللہ دلوا رہے تھے دائیں اور بائیں طرف. اب یہ دیکھیں نا, ہماری ریئل لائف میں ہمیں پتہ ہے جو پیرالسس میں جو لوگ ہوتے ہیں جن کو پیرالسس ہو جاتا ہے, تو اگر ان کو ہم لوگ کروٹیں نہیں دلوائیں میڈیکلی, تو وہ وہاں پہ بیڈ سورس بننے کا خطرہ ہوتا ہے. اور اگر بیڈ سورس جو بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں, ان میں جب ایک بار بن جاتے ہیں پھر بہت ہی ان کی ڈیفیکلٹ ہیلنگ ہوتی ہے, اور پھر ان پہ انفیکشن اگر ہو جائے تو سیپٹیسیمیا سے پھر آگے پیشنٹ کی جو ہے وہ لائف تھریٹنگ کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے ان کی وجہ سے. تو یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی میں قرآن پاک میں ہمارے میں ذکر ہے کہ ہم نے کروٹیں ڈلواتے تھے. دیکھیں آج سائنس جو ہے یہ کرتی ہے کہ جب کوئی ایسے پیرالسس ہو تو کروٹیں دلوائی جاتی ہیں سبحان اللہ, لیکن ہمارے قرآن پاک میں تو 1400 ایئرس پہلے ہی اس بات کا ذکر تھا سبحان اللہ.
اچھا پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جی وہ ایک ایسا ان کا منظر تھا، ایک تو کتا تھا ان کے غار کے باہر، یہ ہمیں ایک کنڈیشن بتائی گئی، اور ایک یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی انہیں جھونک کے وہاں دیکھتا تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوتا، اور اس نظارے سے اس پہ دہشت بیٹھ جاتی۔ ایک تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی وہاں آئے، تو اس لیے انہوں نے ایک ایسا سلسلہ رکھا کہ اگر کوئی دیکھتا بھی تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بہرحال جو میں نے آپ سے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا، یہ ہمارے جو کیا تھا کہ بہت سے اس کے اوپر جو ہے نا لوگ تھیریز کے اوپر سائنٹیفکلی بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ کون سے فزکس کے لا اس وقت اپلائی ہوئے تھے، بیکاز یہ اتنی فیمس سٹوری ہے کہ اس کا بہت ہسٹری میں بھی ذکر ہے کہ وہاں پر 7 سلیپرز کا ذکر ہوتا تھا اور اس طرح، تو اس لیے لوگوں کا انٹرسٹ اس کے اندر ہے۔ ہمارے مسلمز بھی ہیں جو اس کے اوپر جو ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہمارے علماء اکرام نے ہمیں بات بتائی ہے نا، وہی اس کے اوپر ہمیں اسٹک کرنا چاہیے، جو سمپل بات قرآن پاک میں ہمیں بتا دی گئی ہے، دیٹ از انف فار اس، کہ اتنا کافی ہے کہ وہ جو تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور پھر ان کو اٹھایا، اور جتنی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتائی ہیں وہی اتھینٹک ہیں، اور جس کے اندر یہ ہے کہ جی وہ غار کے اوپر سورج چڑھتا بڑھتا، اس کے اوپر نہیں پڑتا تھا سورج، اور پھر یہ کہ وہ سو رہے تھے، اور لیکن اگر ہم انہیں دیکھتے تو ایسے لگتا وہ جاگ رہے تھے، اور اس وجہ سے کہ اور وہاں پر اگر کسی کی نظر پڑتی تو وہ ایک دہشت ان پہ بیٹھ جاتی، اور یہ ایک بات اس میں ذکر ہے کہ دائیں بائیں کروٹ دلواتے ہیں۔ اب جو اور تھیریز ہیں اس کے اندر جو میں ان کو صرف مینشن کر دیتی ہوں، وہ کہ یہ ہے کہ فزکس کے لا اور اسی جو ہے نا رکوع کے ان جو پوائنٹس کو وہ لے کے کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن پاک میں ایسے ہے تو کیا ہو سکتا ہے۔ ایک تو تھیری وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ٹائم ٹریول کیا، وہ کہتے ہیں کہ جی اسی وقت یہ لوگ سو گئے تھے اور پھر ٹائم ٹریول کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیوچر میں ان کو جگا دیا آفٹر 200 اور 300 ایئرس بعد، اور پھر جب وہاں اٹھ گئے تو اس وقت تک حالات دوسرے تھے اور ایسے ہوا۔ دوسری تھیری میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں انکیوبیٹر وغیرہ تھا، اور تیسری تھیری جو ہے وہ یہ کرائیو سلیپ کی، جیسے میں نے ذکر کیا تھا۔ کرائیو سلیپ والے یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں باڈی پریزرویشن جو ہے وہ کرائیو سلیپ میں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورج کی روشنی ان کے اوپر نہیں ڈالتے تھے کہ وہ جو فریزنگ ٹیمپریچر ہے وہ رہتا، کیونکہ اگر سورج کی روشنی پڑتی تو وہ گرمی ہو جاتی، تو وہ فریزنگ ٹیمپریچر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کا ذکر کیا ہے کہ اس کی شعاعیں وہاں غار پہ نہیں پڑتی تھیں، تو اسی لیے یہ کرائیو سلیپ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کرائیو سلیپ میں سیلڈ ایئرز بھی پاسبل ہیں، تو کہتے ہیں یہ بھی ٹک لگ گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم انہیں دیکھتے تو تمہیں لگتا وہ جاگ رہے تھے حالانکہ وہ سو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جب کرائیو سلیپ ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ آنکھیں کھول کے سوتا ہے، اور یہ بہت یہ خوفناک منظر ہوتا ہے کہ اگر کوئی جو انسان ہے وہ فریز ہوا ہوا ہے اور آنکھیں کھول کے فریز کر رہا ہے تو اگر اسے کوئی بھی دیکھ لے تو وہ ڈر جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تم دیکھتے تو ڈر جاتے، تو یہ بھی اس کے اوپر ویلڈ پوائنٹ آتا ہے۔ اور اسی طرح پھر انہوں نے لکھا کہ ان کو انٹینس ہنگر لگی، کہ بھوک لگی، اور کرائیو سلیپ میں بھی یہی ہے کہ بعد میں بہت بھوک لگتی ہے، اور اگر آپ فیوچر میں ٹریول کریں تو اس طرح بھوک کا نہیں سلسلہ ہو سکتا۔ اور پھر رائٹ ٹو لیفٹ ٹرن بھی انہوں نے کہا کرائیو سلیپ میں پاسبل ہے۔ واللہ عالم، جو بھی فزکس کا لا وہاں پر اپلائی ہوا دیٹ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ، صرف ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں جانا ہو تو بس یہ انفارمیشن موجود ہے، لیکن بیسٹ انفارمیشن وہی ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے اور ہمارے علماء اکرام نے ہمیں بتائی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے یہ ذکر ہے کہ جب وہ لوگ اٹھے تو پھر اب انہوں نے ظاہری بات ہے جب اتنے سالوں کے پاس ہو کے اٹھے تو انہیں خود بھی بالکل علم نہیں ہوا کہ ہم کتنی دیر سے اٹھے، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگ گئے نا کہ کتنی دیر کے لیے سوئے تھے، تو ان میں سے اب ایک نے پوچھا کہ کتنی دیر میں سے سوئے تھے، تو دوسرے نے یہ کہا کہ شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم عرصہ کے لیے سوئے ہوں گے، اور پھر ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا کہ ہم کتنی دیر تک سوئے رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان میں سے پھر انہوں نے کہا کہ چلو اب یار ایسا کرو کہ یہ تھوڑے سے یہ جو ان کے پاس سکے ہوں کہ ان کی جیب میں، انہوں نے کہا یہ چاندی کے سکے جو ہیں یہ شہر لے کے جاؤ اور پھر وہاں سے اچھا کھانا لے کے آنا، جیسے یہ ورڈ ہے نا ازکا طعامن، ازکا طعامن کا مطلب ہوتا ہے گڈ کوالٹی فوڈ۔ تو دیکھیں اس سے بھی ہمیں یہ سبق پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایک نفاست کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں نا وہ حق کے اوپر جانے والے جو لوگ ہیں کتنے نفیس تھے، انہوں نے کہا جی اچھی اور گڈ کوالٹی کا کھانا ہو اور حلال ہو، مے بی حلال ہو یا جو بھی، بٹ دے ور لائک فرام گڈ فیملیز، یہ اس سے یہاں پہ انڈیکیشن ہوتی ہے۔ اور پھر اسی کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت ہی تم کیئرفل ہو کے جانا کہ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، مطلب دے ریممبر ایوری تھنگ، کہ اگر ہم ان کو پتہ چل گیا تو پھر وہ ہمیں یا تو سنسار کر ڈالیں گے یا زبردستی اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے اور پھر ہم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ تو اس کا مطلب ایسے ہی تھا جیسے انہوں نے سو کے اٹھے ہوں، ابھی وہ سب باتیں انہیں یاد تھی۔ تو یہاں پر جو آیا نمبر 19 میں ایک لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ،
تو یہ اکثر ہمیشہ اگر آپ غور کریں قرآن پاک میں ذرا بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے. اس کے ریزن یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ایگزیکٹ مڈل آف قرآن پاک ہے اکارڈنگ ٹو دا لیٹرز یا حروف کے حساب سے یہ سینٹر ہے قرآن پاک کا, تو اس لیے اس کو بڑا کر کے لکھتے ہیں. یہ جو ورڈ ایگزیکٹ ورڈ لام ہے نا تا اور تو کے بیچ میں, تو اس والے لام پہ وہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹ سینٹر ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے, کسی نے کاؤنٹنگ کی ہوتی ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آئے 74 میں نکرہ کا جو ورڈ ہے وہ اس وقت یہ سینٹر ہے. تو یہ آپ دیکھیے گا اکثر قرآن پاک میں یہ جو ورڈ ہے یہ اس کو ذرا بڑا کر کے لکھتے ہیں. ایک تو اس کا یہ ریزن ہے. دوسرا یہ کہ اگر واقعی یہ والا سینٹر ہے قرآن پاک کا, اس کو جس طرح انہوں نے کاؤنٹنگ کی ہے ورڈز کی, اس کو سمجھیں ہم سینٹر, تو یہ بڑا پیارا خوبصورت ورڈ ہے جس پہ سبحان اللہ قرآن پاک کا سینٹر انہوں نے بتایا ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ, جس سے مراد یہ ہے کہ نرمی سے اور باریک بینی سے. کس کا تو خوبصورت ورڈ ہے. اللہ تعالیٰ کا تو اپنا نام ہے لطیف, تو اس کا بھی اس کے اندر ہے مطلب. تو یعنی کہ یہ ہے کہ قرآن پاک بھی ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں جو بھی ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں نرمی سے کرنا چاہیے اور باریک بینی سے, یعنی کہ بہت اس میں ہوشیار رہ کے کرنا چاہیے اور اس میں کیئرفل بھی ہونا چاہیے انسان کو. جیسے انہوں نے کہا کہ کیئرفل ہو کے جانا کہ لوگ ہمیں پکڑ نہ لیں. اچھا, اب جب یہ وہاں پر گئے تو جب اس کا ذکر نہیں, پھر آگے واقعے میں پھر یہ ہوا کہ یہ لوگ وہ بازار میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے جب اپنا سکہ دیا اس نے ایک ساتھی نے, تو انہوں نے تو پہچان لیا کہ اتنے پرانے زمانے کا یہ تو سکہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ پہلے تو ان کے حلیے سے اس کو لگا ہوگا یہ کون ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تم کہاں سے لائے ہو پیسے اور یہ اور اس طرح کا ذکر کیا تھا, کیونکہ اس زمانے میں نے بتایا تھا نا کہ ہماری جو ہے وہاں پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ وہاں پر اچھے طریقے سے پھیل چکے تھے اور شرک وہاں سے ختم ہو چکا تھا. تو جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم جو تھے اس کے پیسے دیکھے اور وہ سارا دیکھا, تو وہ تو فوراً مشہور ہو گئے. اس نے ایک دو اپنے ان لوگوں کو بلایا کہ یہ دیکھو یہ تو ہمیں ایسے پیسے دے. پھر کیونکہ یہ ان کا قصہ بڑا مشہور ہو گیا تھا, کیونکہ یہ اچھی فیملی سے لوگ تھے, اور جب یہ غائب ہوئے تو سب لوگ انہیں ڈھونڈتے رہے اور جگہ جگہ تلاش کرتے رہے, اور پھر جب یہ لوگ نہیں ملے تو انہوں نے ان کا قصہ جو تھا وہ لکھ دیا تھا کتابوں میں. تو اس کی وجہ سے ایئرز آفٹر ایئرز بھی لوگ ان کے بارے میں جانتے تھے. اور جیسے جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں, تو ان کو بادشاہ کے پاس لے کے جاتے ہیں. بہرحال اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے باقی ساتھیوں کے پاس بھی لے کے جاؤ, کیونکہ وہاں پر یہ بحث ہوتی تھی کہ یہ کتنے تھے. بہرحال وہ ان کے باقی ساتھیوں کے پاس جب وہ غار میں لے کر آئے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کی جو تھی نا وہ روحیں وہ قبض کر لی. اب بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور پھر دوبارہ ان کی روحیں قبض کر لی. تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی. تو وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک یہ بھی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب وہاں پر جو تھی یہ شرک تک کا تو خاتمہ ہو گیا تھا, لیکن باس بعد الموت کا عقیدہ بھی پکا نہیں ہوا تھا. تو یہ اس قصے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ یقین دلانا تھا کہ دیکھو موت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ایسے زندہ کر سکتا ہے. تو یہ ایک جیتا جاتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دکھا دیا تھا کہ تاکہ ان کا یقین بھی پکا ہو. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ایک یہ اس میں ہمیں سبق نظر آتا ہے کہ دیکھیں جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مومن کام کرتا ہے نا, تو پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیکھیں نا پہلے کہاں وہاں سے وہ بھاگے تھے, اور پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اتنی شہرت دے دی, اتنی عزت دے دی کہ جب وہ جاگے تو لوگ اتنے وہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں, اور اتنا ان کا جو ہے ان کو عزت دے رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی ہے کہ آج کی دنیا میں ہمیں جو ہے وہ ملے نہ ملے کوئی اپریسیشن, لیکن اگر ہم اچھے اور نیک کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے نیک کاموں کی قدر کرنے والا ہے. اب اس کے بعد جو یہ ہوا کہ جب یہ لوگ مل گئے نا, تو اب اس بات کے اوپر ان کو غور و فکر کرنا چاہیے تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو اور یہ دیکھو کہ اس میں اب یقین رکھتے کہ آخرت پہ ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا. یہ کرنے کے بجائے وہ لوگ جو تھے آپس میں دو گروہوں میں بٹ گئے, اور ایک جو ہے وہ کہنے لگا کہ اب تو یہ ان کی مطلب یہ لوگ اللہ کو پیارے ہوں گے, تو ایک گروہ کہنے لگا کہ ادھر ہی ان پہ دیوار چن دیتے ہیں, یہاں پر جس غار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رکھا اسی کے آگے ہم دیوار چن دیتے ہیں, اور جو ہے کیونکہ ان کا معاملہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہے. اور پھر ایک جو تھا ایک گروہ وہ کہنے لگا کہ نہیں ہم تو ان کے اوپر عبادت گاہیں بنائیں گے, کہ یہ تو اتنے نیک لوگ تھے اور ان پہ عبادت گاہیں بنائیں گے. تو یہ عبادت گاہوں والا سلسلہ بھی جو ہے نا شرک کا آغاز اس کے بعد یہیں سے ہوتا ہے. ہمارے بھی یہاں پہ جو اتنے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تو نیک ہوتے ہیں, اپنی زندگی میں نیک کام کر کے گئے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر عبادت گاہیں بنا کے انہی سے ہی آگے شرک کرتے رہتے ہیں, ان سے جا کے مانگتے ہیں, تاکہ مانگنے کی رات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی نہیں دے سکتا نا. تو اس کے بارے میں بھی بڑی کچھ حدیث ہے جن کو
ہم کوٹ کرتے ہیں یہاں پر. تو ایک تو حدیث ہے یہاں پر کہ خبردار رہو تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور کہ خبردار رہو تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں. اور پھر ایک اور حدیث کا ذکر ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت ہے کہ لعن اللہ تعالی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد، کہ اللہ نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لی. تو اس لیے ہمیں اس سے بہت کیئرفل ہونا چاہیے اور یہ ذہن میں رہے ہمیشہ کہ مزاروں اور قبروں کو نہیں جو ہے جا کے وہاں پر اس طرح دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. اسی طرح یہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں کو جو نیک لوگ تھے ان کی بخشش اور ان کا حساب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے نا. تو وہ تو انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہماری قبریں ایسے بنائی جائیں، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اب آگے جیسے ان لوگوں نے کیا نا، اگلا جو آگے ذکر آتا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ اس بحث میں پڑ گئے کہ وہ کتنے لوگ تھے. کوئی کہے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کوئی کہہ رہے وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کوئی کہہ رہے 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب فضول کی باتیں ہیں، یعنی کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کتنے تھے. اصل تو بات یہ ہے کہ وہ نیک لوگ تھے، اپنے حق کی خاطر قربانی دے کر آئے تھے کہ تم ان سے سبق لو کہ تم بھی حق کا ساتھ دو اور حق کو قبول کرو اور اتنی اس کے لیے ایفرٹ کرو. اور پھر یہ کہ یہ بات کتنی حق ہے کہ انسان کا مر کے زندہ ہونا ہے اور آخرت میں جانا ہے اور اللہ کے آگے کوسچنیبل ہونا ہے، تو اس چیز کو اوپر ایمفسس کرو اور اپنے آپ کو درست کرو. اور وہ سبق لینے کی بجائے اس میں پڑ گئے کہ 3 تھے 5 تھے یا 7 تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ والی باتیں اور اس چیز کی بحث میں مت پڑو، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے. تو اس لیے ہمیں اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات سے سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ ہم کریں، اور ہم اپنے اس زندگی کو بالکل جو ہے وہ ہر دن یاد رکھیں کہ یہ ایک فانی زندگی ہے اور جلد از جلد ختم ہو جانی ہے، اور بہت تھوڑا ٹائم ہے جو ہمارا یہاں پر ہے. اور اس ٹائم کو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ گزارنا چاہیے، تاکہ ہم نے جو ہے ہمارا شمار جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کامیاب لوگوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکے، اور ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان نیک لوگوں میں شامل کریں جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. رکوع نمبر 4 کریں گے جو کہ آیا 23 سے لے کے 31 تک ہے. ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا، اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے گا. اچھا، اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو اصحاب کہف کا قصہ پڑھ رہے تھے، اور یہ جو 2 آیا یہاں پر آئی ہیں یہ بالکل ڈیفرنٹ احکامات ہیں، تھوڑے سے مختلف ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ قرآن پاک کا جو ہے یہ وہ ایک اس سے کہتے ہیں کہ ایک انداز ہے قرآن پاک کا، اور جب اس طرح کا ڈیفرنٹ حکم آتا ہے تو اس کو بولتے ہیں جملہ معترضہ. تو جملہ معترضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلی آیت کے مضمون کی مناسبت سے جو سلسلہ کلام بیچ میں ارشاد فرمایا ہے تو اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. تو اس جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ باری تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں، یہ ہم سب کو یہ ایٹیکیٹ بھی سکھایا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بات کریں اس میں انشاءاللہ کا ضرور ذکر استعمال کریں، کیونکہ سورہ فتح میں بھی یہ ٹرم آئی ہے اور اس کی دلیل ہمیں وہاں بھی ملتی ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے. اور یہ کہ تم بالکل بھی اس بات کا دعویٰ نہ کیا کرو گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ کل کریں گے، تو وہ یہ ایک لحاظ سے ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں تم نہ دعویٰ کرو، کیونکہ تمہیں تو بالکل اس طرح مومن کا تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اسے اللہ کے بھروسے کرنا چاہیے، اور اس کو جو ہے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میرا ارادہ تو یہ ہے لیکن ہوگا وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے. تو یہ ہمیشہ ہر چیز کے لیے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. انگلش میں کہتے ہیں نا there is a slip between a cup and a lip، کہ پتہ نہیں ہے کہ چیز ہوگی بھی کہ نہیں. اسی طرح کی بات ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے کہنا ہے. اور یہ دیکھیں اصحاب کہف کے بھی تو ہمیں اس میں یہ سبق ملتا ہے نا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے جو ہے وہ اپنے ارادے سے نکل گئے تھے.
ٹھیک ہے نا، اپنا ایمان رکھنے کے لیے. تو وہ انہوں نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کیا، اسی طرح ہم نے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کہنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے ہر کام کا جو ہے وہ کرنا ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کبھی آپ بھولے یا اپنے پروردگار کی یاد کر لینا. تو ایسے بھی ہوتا ہے کبھی انسان کو چیز رکھ کے کہیں بھول جاتا ہے. اگر بھول جائے کوئی چیز رکھ کے، یا انشاءاللہ کہنا بھول جائیں، یا کبھی اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرے تو اس پہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، چیز بھی ملتی ہے. اور یہ ہے کہ اگر ہم انشاءاللہ کہنا بھی بھول جائیں تو جب یاد آئے تب کہہ لیں. اور اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ جو ہے جب ہم جب کوئی ایسی چیز ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں نا، تو ہم نے اس بات کا پورا یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے. تو اب ہم نے اسباب بھی کرنا ہے، صرف یہی توکل نہیں کرنا کہ جی خود کچھ کرے نا اور بس توکل کر لیں. مطلب توکل کرنا ہے، توکل نہیں کرنا. توکل یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے مطلب، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ بس ہم کر تو کچھ نہیں رہے، بس اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ گئے. یہ نہیں، یہ کاہلی اور سستی نہیں کرنی. اسباب پورا کرنا ہے، ہم نے اپنی کوشش پوری کرنی ہے، ہر جتنی ہماری بساط ہے اس کے مطابق پوری کوشش کر کے پھر ہم نے توکل کرنا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں نے ایک پیپر کی تیاری تو کی ہے، پورے دل سے کی ہے، اب آگے میں پرفارم کروں گی، میرے نمبر آئیں یا نہ آئیں یہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ نہیں کرنا کہ پیپر کی تیاری ہی نہ کریں اور کہہ دیں کہ جی پیپر کی تو تیاری کی نہیں، خود بخود میرا اللہ پہ توکل کر کے جا رہی ہوں، میں نے بڑی دعائیں مانگ لی ہیں، وہاں جاؤں گی تو پیپر خود ہی حل ہو جائے گا. یہ ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے مسلمانوں کی بھی ایک دفعہ مطلب لڑائی ہوئی تھی، بعد میں جب ان کو رومن سے شکست ہوئی تھی تو یہ تھا نا، یہ لوگ تیروں سے جو ہے وہ لڑائی کر رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے، اور وہ لوگ گولیاں مار رہے تھے. تو پھر اب تیروں کا مقابلہ تو گولی سے نہیں کر سکتے نا، تو اسباب کرنا تھا اپنے آپ کو جو ہے وہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علم بھی حاصل کریں، آگے بھی بڑھیں، یہ نہیں کریں. وہ اس وقت یہی ہوا نا کہ انہوں نے اتنا زیادہ علم حاصل نہیں کیا، وہ ابھی تک تیروں سے ہی لڑائیاں کر رہے ہیں. تو اس طرح پھر یہ نہیں ہوگا. سب کچھ آپ اچھا بیسٹ پاسبل کریں. اور پھر اگر خدا نہ خاصا کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہے تو پھر اس کو بھول جائیں. یہ بھی ہے کہ اس کو جو بھول جانے کا ذکر ہے نا، وہ یہ بھی ہے کہ اس کو بھول جائیں، پھر اس میں یہ گمان رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہی ہوگی. پوری امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں میرے لیے بہتری ہی کریں گے. تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں ترجمہ آیا نمبر 25 اور 26 کا. اس میں یہ ذکر ہے کہ وہ اپنے، اب دوبارہ سے اصحاب کہف کا نا دوبارہ سے ذکر آ گیا ہے، اور یہ ہے ترجمہ اس کا یہ ہے، وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تو کہہ دو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو اب جی اس کے اوپر دوبارہ ہم نے سورہ کہف کا جو ہے وہ سلسلہ جڑا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے غار میں جو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور پھر یہ ہے کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ 9 سال انہوں نے اور ڈال دیے. تو یہ جیسے ہم ابن کثیر میں بھی پڑھتے ہیں تو یہ ایسے ہے کہ وہ جو مدت ہے وہ 300 سال سورج کے حساب سے ہے، اور جو 9 سال جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ 300 سال کے حساب سے، چاند کے حساب سے اگر گنے تو 9 سال زیادہ ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شمسی اور قمری دونوں سالوں کا اس میں ذکر کر دیا ہے. لیکن آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ حقیقت میں وہ کتنی دیر تک اس حالت میں رہے، اس کا علم سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ہے. تو ایک لحاظ سے پھر یاد دہانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ایسی باتیں ہیں جن سے اتنا ہمیں کچھ مطلب شاید علم کا حصول نہ بھی ہوتا ہو، تو اس پہ اتنا نہ بھی سوچیں اور وقت لگائیں کہ وہ 300 سال رہے یا 309 سال رہے یا 200 سال رہے، جتنے بھی رہے. کہنے کی مراد یہ ہے کہ اس سے اس علم میں فرق نہیں پڑتا کہ کتنے رہے یا پھر وہ کس طرح رہے، وہ فریز ہوئے نہیں ہوئے. بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جون سا مرضی فزکس کا لا اپلائی کیا، جو بھی کیا، بس بات یہ ہے سمجھنے کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی رکھا. نہ ان کی عمر چینج ہوئی، نہ ان کی سکن چینج ہوئی، نہ ان پہ کوئی 300 سال کے کوئی بڑھاپے کے اثار آئے، ویسے کہ ویسے وہ جوان رہے. اور پھر جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت تھی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ اتنا ہی ان کے اوپر لائٹ جلے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو قدرت ہے نا یہ. تو یہ ہم اس چیز سے دیکھیں کہ صرف یہ ہم غور کریں کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں، کیا ہم نے اس بات سے سیکھنا کیا ہے، کیا ہم نے اپنی لائف میں کیا امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ہم نے اس میں سے
سیکھنا ہے کہ جو بھی غیب کا علم ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور کوئی اس کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارا بلیو ہونا چاہیے. کسی بھی چیز کے لیے ہم کسی کے بھی جو ہے نا کسی پہ بھی ڈپینڈ نہ کریں سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہم ڈپینڈ کریں. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں اور کسی کو بھی نہ سمجھیں کہ کوئی بھی جو ہے نا کوئی بھی چیز ہمارے لیے کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو. اچھا جی، اب آگے اگلی آیات کی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں جو آیات 27 اور 28 ہے. اے نبی، تمہارے رب کی کتاب میں جو کچھ تم پر وحی کیا گیا اسے جوں کا توں سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں، اور اگر تم کسی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو اپنے لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جب اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اس کو پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے. آگے بھی ہم پڑھتے تھے ایک اور آیا کہ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو یہ اب جو ہے یہ سابق کہف کا قصہ ختم ہوا، تو اب یہاں پہ دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور اس میں ان حالات پہ تبصرہ ہے جو اس وقت کے مکے کے مسلمانوں کو درپیش تھے. تو ہوا یہ تھا کہ یہ جو تھے نا کچھ تو یہ مکے کے جو کفار مکہ تھے وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ ہم جو ہے نا تم پورے کا پورا تمہارے دین میں تو ہم نہیں داخل ہوتے، تم ایسا کرو تھوڑی اس میں ترمیم کر لو، کچھ تم ہماری بات مان لو، کچھ ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، تو ایسے سمجھوتا کر لو، پھر یہ ہے کہ نہ کوئی لڑائی ہوگی نہ پھوٹ پڑے گی. بالکل اسی بات کا ذکر جو ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں بھی کیا گیا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم مان لیتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیتیں لکھی جو ہیں وہ اتاری ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی کہ تم یہ کہتے ہو نا کچھ ہماری مان لو اور کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی رد و بدل آئے یا کوئی بھی اس میں تبدیلی کرے. تو اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو ہے وہ سختی کا بتایا کہ جو ایسا کرے تو اس کے لیے سخت سزا ہے. اور پھر آگے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ کی ہے، انہیں یہ کہا ہے کہ جو ہے کہ تم جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں دن رات ان کی صحبت میں رہو یا ان کو امپورٹنس دو یا ان پر فوکس کرو. اب یہ یہاں پہ اس کا سلسلہ جو ہے نا تھوڑا صحابہ کہف سے ملتا ہے، وہ اس لحاظ سے کہ صحابہ کہف بھی جو ینگسٹرز تھے نا اور وہ ان آپس میں ظاہری بات ہے وہ رہتے تھے، تو ان کی ایک دوسرے سے صحبت تھی، ایک ہی ان کی دوستی کا وہ گروپ تھا، تو وہ باتیں کرتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، تو پھر انہوں نے وہ نیک باتیں کرتے تھے، اسی وجہ سے تو ان کا ایمان اس طرح تھا. یہ بات بھی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ان کے مطابق قریش کے جو سردار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جیسے جو نا یہ غریب لوگ تھے، جو غریب لوگ جو تمہاری صحبت میں بیٹھا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے. اگر تم انہیں ہٹا دو تو ہم تمہاری مجلس میں آ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ لوگ جو رضائے الہی کی خاطر تمہارے گرد جمع ہوئے ہیں اور شب و روز اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ اس پہ تم اپنے دل کو مطمئن کر لو اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. اب یہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا درجہ بلند کیا ہے غریب لوگوں کا، ٹھیک ہے نا، اللہ سبحانہ نے یہ کلاس سسٹم کو ختم کیا ہے، اور کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کو فوکس کرو، کیونکہ یہ جو غریب لوگ ہیں یہ زیادہ قیمتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، ان کی قدر و قیمت زیادہ ہے بجائے ان لوگوں کے جو غافل ہیں اور جو لوگ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں اور صرف اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ غافل ہیں اس بات سے اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں. تو ان کے طریقوں سے یا ان کو اسلام میں شامل کرنے کے لیے تم ان غریب لوگوں کو سے فوکس مت ہٹاؤ. دیکھیں نا صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، تو ہمیں ہمیشہ اس سے یہ سبق لینا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کی جو ہے وہ صحبت میں رہنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوں. کیونکہ اگر ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے جو بھٹکے ہوئے ہیں یا جو ہے کافروں کے پیچھے یا وہ شیطان کے پیچھے لگ کے صرف دنیا ہی کے اوپر ہیں، ان دنیا کو امپورٹنس دے رہے ہیں، ایسی چیز جس کو ہمیں کم امپورٹنس دینی ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں، اور جس کو زیادہ امپورٹنس دینی ہے جیسے آخرت کو زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے اس کی ان کو فکر نہیں ہے.
نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ اس طرح فالو نہیں کرتے, تو ایسی صحبت میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہمارے جو پیارے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق تھے تو وہ بہت دیکھیں نا وہ ایلیٹس میں سے تھے, تو ان کی صحبت پھر کیا تھی؟ ابو جہل, ابو سفیان, ابو لہب تھے. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ابھی انہوں نے یہ کیا کیا کہ وہ اپنی وہ جو سوشل لیول تھا اس سے پھر وہ نیچے آئے. انہوں نے وہی حضرت بلال, یاسر, عمار وغیرہ ان سب کی صحبت میں رہے جو کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں زیادہ قیمتی تھے. تو اس لیے ہمیں یہ بہت دیکھنا ہے, اگر ہمارا ایسا ہے کہ ہمارا جو سوشل کلاس ہے اسی میں ہمیں سیم لوگ مل جاتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی یاد کرتے ہیں, تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ایسے ہی ہوتا ہے, ہمارے ساتھ سرکمسٹانسز ہیں کہ ہمیں کوئی ایسے لوگ نہیں ملتے اپنی سوشل کلاس میں, تو پھر ہمیں بھی اپنے صحابہ کو فالو کر کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسے سوشل سرکل میں جانا چاہیے جو بے شک ہم سے کلاس میں کم ہوں لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوں, کیونکہ وہی لوگ ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بلند کیا کہ وہی لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے زیادہ عزیز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو مشرکین مکہ ہیں, ان کے جتنے مرضی یہ دنیا میں آگے نکل جائیں, جو مرضی ان کا وہ ہو جائے, یہ خود ہی اپنے آپ کو جو امپورٹنٹ سمجھتے رہیں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ جو ہمارا مذہب ہے وہی ہمارا تاج ہے. اسلام جو ہے نا وہ ہم نے اس سے ہمیں اپنے مذہب سے چاہت ہونی چاہیے, یہ ہمیں امپورٹنس ہونی چاہیے. ہم اس کو دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ دنیا کوئی بڑی آگے ہے. اس طرح ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 4 چیزیں تمہیں نصیب ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں کہ ساری دنیا میں سے تمہیں کچھ ملے یا نہ ملے. اور ان 4 چیزوں میں کیا ہے؟ ایمانت کی حفاظت, باتوں میں سچائی, حسن اخلاق اور کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس قسم کے مسلمان بنیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ صاف صاف ان لوگوں سے کہہ دو کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ یہ مان لے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم ہے, اور جس کا دل چاہتا ہے انکار کر دے, کیونکہ جو مانے گا تو وہ اسی کا فائدہ ہے اور جو انکار کرے گا وہ اسی کا نقصان ہے. تو ان کے نیچے لگنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے جو آیات ہیں اس کے اندر جو ہے پہلے دوزخ کا کچھ جو ہے وہ نقشہ کھینچا گیا اور پھر جنت کا نقشہ کھینچا گیا. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تل چٹ جیسا ہوگا اور اس کا منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ رہے گی. تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کفار کا جو انکار کرنے والے ہیں, وہ ظالم ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, ان سے انکار کریں گے تو پھر ان کا کتنا برا انجام یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہاں ایسی آگ میں لپٹیں گے جو انہیں گھیرے میں لے لے گی. یہ جو ہے نا سرادقہ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا جیسے خیمہ ہوتا ہے جس کے اوپر چھت نہ ہو, یا 4 دیواری کو سرادقہ بولتے ہیں. تو وہ اس طرح دوزخ کا نقشہ بتایا ہے کہ وہاں پر, اور پھر ہر طرف اس میں آگ ہوگی. اور پھر وہ جب پینے سے آگے لکھا ہے کہ جب وہ پئیں گے وساطہ مرتفقہ, کہ وہ پینے سے ان کا جو ہے نا وہ منہ جو ہے وہ جل جائے گا بری طرح سے, اور یہ بہت ہی بدترین پینے کی چیز ہے اور بہت بری آرام گاہ. استغفر اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سے اپنی پناہ میں رکھے, آمین ثم آمین. اب پھر آگے نیک لوگوں کے لیے جو انعامات ہیں ان کا ذکر ہے, اور میں وہ آیات کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. اور وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیک کاروں لوگوں کو اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے, باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے, اور اونچی مسندوں پہ تکیے لگا کے بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا کہ جو لوگ دنیا میں چاہے کتنی بھی جو ہے وہ کون سے مرضی سوشل سرکل میں ہو, جو دنیا کو امپورٹنس نہیں دیں گے, آخرت کو امپورٹنس دے کے اپنے دنیا کا ٹائم گزاریں گے, اور تو یہ انعامات جو ہیں یہ ان کے لیے ہیں. آپ دیکھیں نا ہمارے صحابہ اکرام جب یہ دیکھتے ہوں گے تو کتنے خوش ہوتے ہوں گے. تو جو اپنی زندگی کو, جس نے مشکلیں کاٹی ہوں گی نا زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جانے کے لیے, جو مشکلیں کاٹی ہوں گی, تو وہ جب ان کو یہ اجر نظر آتا ہے تو پھر ان کو کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ اجر ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر ہماری ایسی عزت افزائی ہوگی
تو وہ پھر جب ان کا اور بھی دل کرتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ جو بھی چیز ہم کر سکتے ہیں ہم کریں، اور اپنی جو ہے وہ آسانی اور آسائش نہ دیکھیں، صرف یہ دیکھیں کہ ہم نے ہر حکم پہ عمل کرنا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس کا کہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں اور ان کے لیے تسبیح کریں اور راتوں کو عبادت کریں اور قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھیں اور زندگی میں امپلیمنٹ کریں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب لوگوں میں شمار ہو جائیں جن کو جنت کی نعمتیں ملیں گے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کیسی سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں ہوں گی اور وہاں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ جی جنت کے جو دیواریں ہیں وہ گولڈ اینڈ سلور کی ہوں گی، یہ ہے نا اولئک لہم جنت عدن تجری، عدن ہوتا ہے جیسے گولڈ اور سلور یا روبی اور ایمرلڈ جس پہ لگاؤ، تو جب دیواریں ہی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں جو اس طرح ہماری تو یہ دیکھیں نا دنیا کی دیواریں کیسی ہیں، اینٹ پتھر کی بنی ہوئی ہے نا، اگر ہمیں کوئی کہے اینٹ اور پتھر کے زیور پہن لو تو ہم کبھی پہنیں گے؟ تو دیکھیں نا وہ گولڈ اور سلور کی دیواریں گولڈ اور سلور کی ہیں، تو پھر ہمارے اندر سے کیا آپ سوچیں کیا تواضع ہوگی ان لوگوں کی جو لوگ نیک لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل کریں، آمین ثم آمین۔ تو وہ سونے کے کنگنوں سے راستہ کیے جائیں گے، اور پھر کیا ان کے لباس بتائے ہیں کہ باریک ریشم اور اطلس کے مطلب سبز کپڑے پہنیں گے۔ اب وہ ریشم یہاں پر ہمیں سمجھ آتا ہے نا بڑا مہنگا ہوتا تھا کہ سلک سب سے مہنگا ہے، اور یہ تو اس طرح کے ایسے جو ہوں گے کپڑے، اور پھر یہ دیکھیں گے ایسے کپڑے انسان کب پہنتا ہے، سیلیبریشنز میں پہنتا ہے نا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ویسی وہاں پہ سیلیبریشنز ہوں گی، ان کے لیے خاص اہتمام ہوں گے، اور اونچی جگہوں مسندوں پہ وہ تکیے لگا کے بیٹھیں گے، آرام سے وہ بیٹھیں گے اور ان کے لیے بہترین اجر ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے یہ جنتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں، آمین ثم آمین۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔